السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک اور مرکز کا ہمارے جماعت میں اضافہ کیا ہے۔ گجر خان میں نئی مسجد توحید جو ہے وہ بن رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، تو ساتھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے مکمل کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے وہاں کے ناظم اخلاق صاحب اور وہاں کے گلزار صاحب اور دوسرے اخلاق صاحب اور ان کے بھائی، ان لوگوں نے بڑی محنت کی الحمدللہ، بہت محنت کی، بہت محنت کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ لوگوں کو انہوں نے کافی جمع کیا ہوا تھا اور وہاں میں نے درس قرآن دیا الحمدللہ، اور کافی لوگوں نے سنی اللہ کی بات۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا مرکز بھی وہاں تعمیر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی مسجد میں ہی میں نے درس دیا تھا، چھت تو نہیں ہے خیر، بہرحال ابھی دیواریں تھیں تو اس کے اوپر ہی ہم نے شامیانہ اور دریاں بچھا دی تھی وہاں کے ساتھیوں نے۔ پھر اخلاق صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا طعام کا۔ اللہ تعالیٰ اخلاق صاحب اور ساتھیوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور مبشر صاحب کے گھر بھی ہم لوگ رکے تھے قصور میں، کیونکہ راستہ بہت لمبا ہے کراچی سے ڈائریکٹ پنڈی کا، تو مبشر صاحب نے بھی ساتھیوں کی بڑی خدمت کی الحمدللہ۔ اور پھر وہاں سے ہم لوگ پنڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ پنڈی میں پھر درس کیا ہم نے، ساتھیوں سے ملاقات کی۔ پھر وہاں سے کبیر والا ہے، ہمارے ساتھی ہیں بزرگ کبیر والا میں کھانے وال کے برکت اللہ صاحب، ان کے گھر میں ہم نے رات کو پھر قیام کیا اور وہیں ہم رکے۔ وہاں ان سے بھی ملاقات کی، ان کے بچوں سے بھی ملاقات کی۔ پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے کراچی آنے کے لیے۔ تو بس حال مختصر یہ ہے کہ تمام لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو بڑھائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے۔ جتنا ہو سکے ہم اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لگائیں، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام کریں۔ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگی، اور یہی ہمیں جو ہے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایمان کی توفیق سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر سے سورہ مریم کی چند آیتیں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں تو تھوڑا سا ایک مختصر قصہ بیان کرتی ہے اللہ کی کتاب، کہ کس طرح اللہ کے خلیل نے اپنے باپ کے سامنے اللہ کی توحید کی بات بیان کی اور ان کو بتایا کہ اصل مقصد حیات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال 1000 سال پرانا یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے رہتی دنیا تک ہمیں بتایا کہ دیکھو، اگر تمہارا والد، تمہاری والدہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اف کرنے کا بھی منع کرتا ہے، وبالوالدین احسانا، کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رتبہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام نے والدین کو بڑا رتبہ دیا ہے، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس سے پوچھا، وہ صحابی ہے، کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے بتایا ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین جو تمہارے گھر میں ہیں ان کی جا کے خدمت کرو، کیونکہ اسلام پورا ضابطہ حیات ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کتنی جگہ والدین کے بارے میں احسان کرنے کا حکم دیا۔ آج معاشرے کے اندر افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان کا جنازہ نکلا ہے اس طرح اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلا ہے۔ والدین کی عزت ایک غلام جیسی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جب دین ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر والدین کی بہت عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ تمہیں احسان کا معاملہ پیش آنا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل جب وہ اپنے والدین کو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اف نہ کرو، لیکن جب معاملہ وہ اللہ کو گالی دینے پہ آ جائیں، یعنی قرآن ہی کہتا ہے کہ جب وہ شرک کرنے لگے تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، اس کے بعد ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں کہ ان کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، بلکہ ان کی بات نہ مانو۔ پھر اگر وہ تمہیں اف تک تمہیں نہیں کہنا، لیکن جب وہ شرک کا کہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، تو اس وقت اپنے والدین کو تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے واقعہ؟ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اور سورہ مریم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، مریم ان کے نام سے ماخوذ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رحم کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر بغیر والد کیا ہے۔ ان کی والدہ اس صورت کے اندر ان کا بھی قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ جنگل بیاباں کے اندر ہوتی ہیں کہ ایک انسان کی صورت میں اللہ کا فرشتہ ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ اس سے کہتی ہیں کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ تو وہ بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا فرشتہ کہتا ہے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے فیقول کن فیکون، تو بس وہ کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ حمل سے ہو جاتی ہیں۔ پھر فرشتے سے کہتی ہیں بتاؤ جب میں اس بچے کو لے کے اپنے گاؤں میں جاؤں گی، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گی، میرے علاقے والے مجھ سے کیا کہیں گے؟ تو اس کی صداقت کی گواہی کون دے گا؟ وہ تو میری بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ کیسی بات ہے کہ جب تک کسی مرد نے اس کو چھوا نہیں اور اولاد جو ہے اس دنیا کے اندر آ گئی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہے، تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کام سارا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ بچے کو لے کے جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا گود کے اندر بولنا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھا لینا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے آج ایک نئے انجینئر اور فلاں کھڑے ہوئے ہیں جو ان معجزات قرآنیوں کا کھلے عام انکار کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی آگ میں ڈالا نہیں گیا تھا، جاوید احمد غامدی، یہ دوسرے مرزا، یہ سارے بیٹھ کے یہ معجزات قرآنی کا انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، بس قرآن کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آ گئی۔ تو قرآن کا قانون ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے اولاد کو پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ نطفہ ہے کسی کا، وہ کیسے بغیر قانون کے آ گئے؟ جب یہ کہتے ہو کہ بغیر قانون کے وہ اوپر نہیں جا سکتے، اللہ کا قانون ہے سب کو مرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ اٹھ گئے؟ تو اللہ کا قانون ایک مرد اور ایک عورت سے بچے کو آنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے؟ یہاں اللہ کا قانون کیسے بدل گیا؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے، اور اللہ لہ الخلق و لہ الامر، ہر چیز کا بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ ہمارا حکم پودوں پہ نہیں چل سکتا، نہ ہم ان پہاڑوں کی زبان سن سکتے ہیں، نہ ہم زمین کی چنگاڑ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم سورج کا سجدہ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے اللہ نے جب زمین بنانے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو زمین اور آسمان کو اپنی طرف بلایا تو توہن و کرہا وہ اللہ کی طرف دوڑے چلے آئے۔ کون اس کی تشریح کرے گا؟ یہ تو ہم ایک چھوٹی سی زمین پہ رہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر ہم کبھی جہاز پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے لیے لے کے جائے، اب جب جہاز آپ کا اوپر اٹھتا رہتا ہے تو 30,000 فٹ پہ تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ خالی کہتا ہے ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ اللہ نے کہا وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کو کوئی قتل کر سکا نہ ان کو کسی نے صلیب دی، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بلندیوں پہ اٹھا لیا۔ رفع کیا ہے؟ بلندی،
اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلندیوں پہ اٹھایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بلندیوں پہ بلا لیا، اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے دن آئیں گے اور لوگوں میں گواہ ہوں گے. یہ معجزہ ہے. ان کی ماں جب ان کو لے کے گئی، اس کے بعد لوگ دوڑے چلے آئے اور انہوں نے کہا کہ بی بی مریم سے کہا کہ تم یہ کیا کر کے آ گئی؟ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا ان کی والدہ نے. تو ان کے سارے لوگ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم بات کریں جو چند گھنٹے کا چند دن کا مہمان ہے، اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور جو صحیح طریقے سے چھوٹا بچہ اپنے والدین کو نہیں پہچانتا، 5-7 جتنے مہینے لگتے جب اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ دودھ کے لیے پکار رہا ہے، یا اتنا بچہ 2-3 مہینے کا ہوتا ہے، والدین میں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے یا اور کوئی گیس ٹربل ہے، وہ ڈاکٹر بتاتا ہے. اس سے پہلے ڈائگنوز سے پہلے، کیونکہ بچے کے پاس شعور ہی نہیں، نہ زبان سے نہ اشارے سے کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ بچہ جو ہر چیز سے آ رہی ہے، کوئی چیز نہ بیان کر سکتا ہے، نہ اپنے والدین کو پہچان سکتا ہے. آپ دنیا میں خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ اپنی ماں کی گود میں جب تھا تو لوگ مذاق اڑانے لگے اس بات کا، اشارت الیہ، جب اس کی ماں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا بی بی مریم نے کہ اس بچے سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے، اس کو کس نے بھیجا، اس کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا. جو تم میرے سے سوال کر رہے ہو، میں اگر تمہیں باتیں بتاؤں گی تو کوئی میری بات نہیں مانے گا. تم یہی کہو گی کہ ہارون کی بہن تم تو ایسا، نہ تمہارا بھائی ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، بس تم اسی سے پوچھو. تو اس بچے نے ماں کی گود کے اندر کیا کہا؟ قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. وآتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور میں جب تک زندہ ہوں اپنی ماں کا فرما بردار رہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام ہو ان کے. تو انہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر اپنی صداقت کی گواہی دی. قرآن نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ان ظالموں کے منہ بند کر دیے جو ان کی والدہ کے اوپر بہتان لگا رہے تھے. قرآن میں تین چیزوں کا ایسا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور وہ نبی نہیں تھے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے وحی کرائی کہ آپ کے یہاں بچہ جو ہے ہونے والا ہے. انہوں نے ان سے کلام کیا کہ میرا بچہ کیسے ہوگا. اور دوسری جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے وَأُوحِیَ إِلَىٰ مُوسَىٰ کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو کہ اپنے بیٹے کو تو صندوق میں ڈال دے اور پانی میں بہا دے. تیسری اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جا کے شہد نکال. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز صاف بیان کر دی کہ مالک نے کیا کیا. تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کے جب گئیں، انہوں نے اس چیز کی گواہی دی. یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس سورت کے اندر موجود ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا، ان کا اس دنیا سے چلے جانا اللہ تعالیٰ نے سب واضح کیا ہوا ہے. پھر بھی لوگ صاف چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی شک کرتے ہیں، اس کے اندر بھی شک میں پڑے. بہرحال میرا موضوع ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ آج کل ابھی قربانی کر کے لوگ ہٹے ہیں، قربانی کے دن ختم ہوئے ہیں، اور اس قربانی کے لیے لوگ کتنی جو ہے اہتمام کرتے ہیں. پیسے لے کے جاتے ہیں، دن میں جاتے ہیں، ٹارچ لے کے جاتے ہیں، اگر رات میں جائیں دیکھتے ہیں کہ بھائی دوندہ ہے، یہ 2 دانت ہیں، دوندہ نہیں ہے تو قربانی نہیں کریں گے. نہیں بھائی یہ دوندے کی قربانی ہے ہی نہیں. لنگڑا جانور وہ نہیں لیں گے، آنکھ سے کانا وہ نہیں لیں گے، 8واں حصہ وہ نہیں ڈالیں گے کہ نہیں بھائی 8 حصے نہیں ڈال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 7 حصے ہیں. نماز کے بعد قربانی ہوگی یوم نحر 10 ذی الحجہ کو، نماز سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. یہاں شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کا تو پورا دین ہی الگ ہے ظالموں کا. یہاں ان کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نماز کے بعد قربانی ہوگی، کہیں گے نماز پڑھ کے آئیں گے قربانی کریں گے. قبلہ رخ لٹاتے ہیں کہ قبلہ رخ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو چھری پھیرنی ہے، صحیح طریقے سے باندھنا ہے. لیکن قربانی کرنے چلیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اور ایمان کون سا ہے؟ آذر والا، ابراہیم کے باپ والا ایمان وہ رکھا ہوا ہے. عمل کے لیے پوری سنت دیکھی جا رہی ہے حدیثوں سے کہ دوندہ ہونا چاہیے، دانت ہونے چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اس میں حصے ہونے چاہیے. لیکن یہ قربانی دینے والے کا ایمان عقیدہ کیا تھا، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں. گلے کے اندر اس کے تعویذ پڑا ہوا ہے، قبر کے اوپر وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی اور ولیوں کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے. اس کے گھر کے اندر صبر اللہ کا، شکر اللہ کا ہونے کے بجائے باباؤں کے نام کی دیگیں چڑھتی ہیں. پھر وہ 9 ذی الحجہ کو جانور لے کے آتا ہے،
اور 10 ذیلحج کو یوم نحر کو وہ جانور ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پیدا کیا، سنت کو اجاگر کیا. یہ سنت اجاگر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ. عمل اس وقت قابل قبول ہوں گے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کی اسوے پہ آپ پورا چلیں گے. اس کے بعد وہ قربانی قبول ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یوم نحر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا سنت ابی و ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. تو کہا اللہ کے نبی اس کا اجر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا اس کے جسم کے کھال کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے عشق میں ایک ایک نیکیاں دے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا. اس کا تو اتنا اجر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا. لیکن یہ اجر کب ملیں گے؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ہوگا، وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے جس کا کرنے کا ان کو حکم دیا. اللہ نے ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ راغب ہوئے، اللہ کی طرف وہ بڑھے. جب انہوں نے چاند کو دیکھا اور چاند گم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے گم ہونے والے پسند نہیں ہیں. انہوں نے ستاروں کو دیکھا، وہ چلے گئے، کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے جو آئیں اور آنے کے بعد چلے جائیں. ان کے بعد انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا اور کہا اس کو چلانے والا ایک معبود برحق ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے، یا ابتی، اے ابا جان. بڑے اخلاق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی اختیار نہ کیجیے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. آپ کیا بتوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی تو ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو فوراً ریئیکشن کیا، کہا کہ تم میری کمائی سے پلے ہو، میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. ابراہیم انتم، ہم نے اپنے آباؤکم اولین، اپنے والدین کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تم کہتے ہو بت نہیں کر سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں. بالکل ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آباؤکم اولین، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے. آج آپ ان سے بولیں فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا بازار کے اوپر، تو فلاں جگہ یہ ہو گیا، تو بابا نے تمہاری کشتیاں اور ان مرنے والوں کو کیوں نہیں بچایا؟ تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہاں منتیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی تو اتنے آگے بڑھے گا، کہے گا کہ میں آیا ہوں ان کے تو پہلے اس دنیا میں، ہمارے گھر تو کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، ان کے مزار پہ جا کے مانگا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے، مزار والے نے مجھے دیا. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر کیا فرماتا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، یہ تو بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کسی کو داتا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو دستگیر نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو حاجت روا نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو مشکل کشا نہیں بنایا. اس کائنات کا حاجت روا ایک اللہ ہے جو کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، ہر مخلوق میرے در کی جو ہے سوال کرنے والی ہے، سواری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اگر دو الہ ہوتے لا فسادتا، اس کائنات میں فساد ہو جاتا، یہاں کا نظام بگڑ جاتا. اگر دو الہ ہوتے، اللہ نے کہا اس کائنات کا ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد، جو واحد ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے. یہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو انسان ایک مضبوط مومن بن جاتا ہے. پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت سے مجھے ثابت قدم رکھ. اس کے بعد پھر وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی، ان کو بتا دیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب سے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، ان کو دین کی طرف بلایا. انہوں نے کہا تمہیں پتھر مار کے باہر نکال دوں گا. اور ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے والد کو جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کے باپ جانے، ان کا اللہ جانے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ان بتوں کی پوجا نہ کریں. انہوں نے فوراً کہا کہ اگر ہاں آپ کے باپ دادا بھی یہی عمل اسی عقیدے کے اندر تھے، انتم آپ بھی، وآباؤکم آپ کے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. اور ابا جان میں آپ کے اس عقیدے کا، اس ایمان کا کفر کرتا ہوں، اور ہم میں اور آپ میں اب عداوت ہے. کب تک؟ جب تک آپ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے یہ مکالمہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا والد گھر سے نکال دیتا ہے. آپ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو
چیزیں کھلائی ہیں، حلال کھلایا ہے، اس لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ صحیح نہ ہو، وہ غلط فعل کے اندر پڑ جائے، تو اس کے والد اور کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد اس کے تابع کر دے، تو محفلوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے حلال کھلایا، جبھی ہمارے بچے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا تھا، بت کی کمائی آتی تھی، کمائی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرنا چاہے وہ مومن اور وہ نیک بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بچے کو پکارتے تھک گئے کہ بیٹا اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، تجھے اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا ابا جان میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے نبی کی نہیں مانی، جو نبی کے گھر کا حلال رزق کھاتا تھا وہ اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس کے باپ کی نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، بتوں کی کمائی آتی تھی، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحم کیا، ان کو ایمان سمجھایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے علیحدہ ہو کے پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہوں نے ان کے آگے دعوت رکھی۔ اور وہ کیا دعوت تھی کہ جب انہوں نے ان کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد ان کو سمجھاتے رہے۔ ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جو بھی نبی آیا اس نے ایک ہی دعوت پیش کی، لوگوں ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ جو شیطان لوگ ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں، ان کا کفر کرو، ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ جب دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے ایک دن میلے پہ جا رہے تھے، انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا میں بیزار ہوں، میں نہیں جا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ ان بت خانوں کے اندر گئے اور آپ نے دیکھا وہ بت کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے ان ضرب الیمین ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ پہلے ان سے کہا الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو، اور کیا بات ہے نہ تم بولتے ہو نہ تم کوئی بات کرتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو توڑنا شروع کیا، اور جب توڑنا شروع کیا اور بڑے کے ہاتھ میں کلاڑا دے دیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیں دعوت کیسی تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ بات بستی میں ایک ہی نوجوان کرتا ہے، دین چھپانا نہیں چاہیے، جو آپ کا عقیدہ ہے وہ سامنے کرنا چاہیے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، ہمیشہ تو اللہ کے پاس ہمیں رہنا ہے، وہیں کامیابی ہے وہیں ناکامی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جب آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، انہوں نے کہا اس کا حال کس نے کیا؟ تو کہا ہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ابراہیم، کہا اس کو فوراً بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا ابراہیم تم نے ان کا یہ حال کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے بت جو آپ کی بگڑیاں بنانے والے ہیں، آپ کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، آپ کی حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا توف ہے تمہارے اوپر، تم ایسے لوگوں کی ایسی چیزوں کی ایسے لوگوں کے ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو، ایسے چیزوں سے منتیں مانگتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے بعد ان کے چہرے جھک گئے، وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ واقعی میں ہم غلط کرتے تھے، لیکن ان کے احبار اور رہبان نے کہا اس کی بات نہ مانو، لاؤ آگ کا الاؤ تیار کرو۔ انہوں نے آگ کے الاؤ کا کہا کہ آگ لے آؤ۔ اب انہوں نے ایک چال چلی کہ ہم آگ کا بولیں گے ساری توحید کا بت نکل جائے گا۔ بڑی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا، انہوں نے کہا لے آؤ لکڑیاں، لے آؤ آگ، اور آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کرو، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کیا نکل رہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، آپ کے اندر ذرا برابر بھی آپ کے قدموں کے اندر لغزش نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ لاؤ آگ کا لاؤ، تو آپ تھوڑی جھرجھری آ جاتی، آپ تھوڑے سے ڈر جاتے، آپ بالکل صحیح سلامت کھڑے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آگ کا لاؤ تیار کر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو جب آگ کا لاؤ تیار ہو گیا اس کو اٹھاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحم کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کائنات کی ہر شے کے اوپر چلتا ہے، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور کہا یا نارو، اے آگ کونی بردہ و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم کو ٹھنڈا، جب تیرے پاس ابراہیم آئے تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا خالق جس نے تیری تخلیق کی، وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ پیش آنا، میرے خلیل کو جلانا مت۔
اور آگ اس کے بعد ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو الاؤ کے اندر, آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا, مجھے راستہ دکھا اللہ تبارک و تعالیٰ, میری زندگی آسان کر دے, کہ بے شک میرا رب ہی مجھے یہاں سے نکلنے کا, ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا. آج دیکھیں میرے بھائی, ہم یہ سارے واقعات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ہم مشاہدہ نہیں کرتے. لوگوں کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے, زندگیوں میں نقصان ہو جاتا ہے, مال کے اندر فصلوں میں نقصان ہو جاتا ہے. ہم گلے شکوے شروع کر دیتے. گلے شکوے کبھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بتاؤ اللہ کب خوش ہوتا ہے؟ کہ آپ پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کھانا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں, تھوڑا سا عمل بھی کریں, زیادہ بھی کریں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. ایک صحابی تھے, وہ ایک شخص کو لے کے آتے ہیں, اور وہ کیسا دین سے پہلے کیسے معاملہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین لانے کے بعد ان معاملوں کو صحیح کیا. وہ ایک لوگ صحیح طریقے سے نا کفر کے اندر ملوث تھے, ان کو انسانیت بھی چھو کے نہیں گزری تھی, کہ اس شخص کو لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھایا, اور اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے 2 بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے وہ بتانے لگا کہ اللہ کے نبی یہی کرتے, ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے چلا آیا ہے, یہی رواج چلتا چلا آیا ہمارا, کہ لڑکی ہو گاڑ دو, لڑکا اس کو چھوڑ دو. تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میری تیسری بیٹی ہوئی تو میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا اور اس کو دور کر دیا مجھ سے, اور بعد میں یہ کہہ کے میرے سامنے کرتی کہ پڑوس کی بچی ہے, اور میں اس سے کھیلتا تھا. جب وہ بچی بڑی ہو گئی, مجھے پہچاننے لگی, میں اس سے محبت کرنے لگا, کہ میں کہتا تھا بچی کو بلاؤ, تو مجھے اس کے بغیر پھر سکون نہیں آتا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ اب یہ اس کے دل میں بالکل اس کی محبت بیٹھ گئی ہے, اب یہ راز میں اس کو بتا دوں. اس عورت نے بتایا کہ یہ تمہاری بچی ہے, میں نے اس لیے اس کو یہ راز رکھا تھا ورنہ تم اس کو بھی گاڑ دیتے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اس بچی کو لیا اور گیتی اٹھائی, میں گیا, میں نے اس کی قبر کھودی اور اس بچی کو اس قبر کے اندر ڈالا, اور نبی علیہ السلام میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی. وہ بچی سمجھی میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے, اور میں مٹی ڈالتی تھی. بچی میرا ایسے انگلی پکڑی ہوئی تھی, اور انگلی پکڑتے پکڑتے جب اس کی جان نکلی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا, میں سمجھ گیا بچی مر گئی. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, آپ کی داڑھی کے اندر سے آنسو ٹپکنے لگے, کہنے لگے کیسے ظالم معاشرہ تھا, کیسے ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے اللہ کو بلایا اس کے بعد انسانیت ختم کر دی, انسانیت ختم کر دی, کہ اپنے بچوں کو زندہ گاڑتے تھے ان مولویوں کے کہنے پہ, ان احبار اور رہبان کے کہنے کے اوپر. اسلام نے آ کے یہ درندگی ختم کی, جس درندگی کی طرف آج یہ معاشرہ جا رہا ہے. آج یہاں کی عورتیں کپڑے اتار کے پھینک رہی ہیں, بچوں کو آپ دیکھیں, کوئی بچہ کہیں کچرے سے ملتا ہے, کوئی بچہ کہیں ملتا ہے, کوئی جا کے جب حمل ٹھہر جاتا ہے جا کے وہاں کوئی کچھ کروا لیتا ہے, کوئی کچھ کرا لیتا ہے. یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ان کو پکڑیں گے, اگر بخشش کا ذریعہ بنیں گے تو عذاب کا بھی ذریعہ بنیں گے. اگر ان کو اس طرح کچروں میں پھینکیں گے, کتے زندہ بچوں کو نوچ کے لے کے جائیں گے. خود اخباروں میں نیوز میں آتا ہے کہ کتے نے جب بچے کو نوچا تو لوگوں نے آگے دیکھا اولاد پر. اس طرح درندے لوگ ہو گئے, اپنی مستیوں کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ انسانیت ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے. جب دین ہی ختم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایمان نہیں تو کچھ بھی کرو, کپڑوں کے بغیر گھومو, شرابیں پیو, ایک دوسرے کا خون کرو, اپنے بچوں کو زندہ گاڑو, پھر تمہارے اندر کہاں سے جو ہے انسانیت آئے گی؟ درندگی جنم لے گی. اگر تم بندگی رب سے اجتناب کرو گے تو یہ مت سمجھو تم انسان بنو گے, تم درندے بنو گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جبھی رائے راست پہ لے کے آتا ہے جب انسان رب کو پہچانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ آج حج پہ حاجی جاتے ہیں, صفا و مروہ نہ کریں حج نہیں ہوگا. وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے گئے اور لے جا کے وہاں جنگل و بیابان کے اندر, صحرا کے اندر چھوڑ دیا, اور پھر آگے گئے. ان کی بیوی نے ان کو آواز دی, وہ رک گئے, کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس بچے کو اور مجھے. وہ خاموش رہے, پھر آگے چلے گئے, پھر آواز دی, پھر آپ رکے, پھر ان کی بیوی نے یہی سوال کیا, انہوں نے جواب دے دیا. تیسری دفعہ جب ان کی بیگم نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے, انہوں نے کہا ہاں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, تم دونوں کو یہاں چھوڑ دو. انہوں نے بولا بس آپ جائیے.
اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ ہم سے دور رہیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری کفالت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری کفالت کرے گا۔ اس کے بعد ان کو اس بچے کو پیاس لگتی ہے اور وہ اس بچے کے پیاس کے لیے دوڑتی ہیں، تھوڑا سا چمک نظر آتی ہے۔ آج صحرا کے اندر آپ دیکھیں روڈ بھی رات جب آپ دھوپ میں جا رہے ہوتے ایسے چمکتے ہیں جیسے پانی پڑا ہوا ہے، تو وہ پانی کو دیکھ کے صحرا میں بھاگتی ہیں لیکن پانی نہیں ہوتا، پھر یہاں چمک آتی ہے، پھر وہ ادھر بھاگتی ہیں، وہ چکر لگاتی ہیں اس طرح پانی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے اس بچے کو پانی دو، اس عورت کو پانی کا انتظام کرو۔ اور جس صحرا کے اندر پانی کا نام و نشان نہیں، کتنے فٹ بلندی پہ بالکل کھارا پانی ہے، جبرائیل امین نے آ کے وہاں پانی نکالا اللہ کے حکم سے، اور وہاں پہ جب جیسی پانی نمودار ہوا تو یہ خوش ہو گئی اور انہوں نے وہاں مٹی کا ڈھیر لگانا شروع ہو گئی۔ زمزم زمزم کہتے، یعنی رک جا رک جا، زمزم کے معنی رک جا رک جا رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کو نہ روکتی ہے بڑا تالاب بن جاتا۔ زمزم 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 کہہ کے انہوں نے اس کو روک دیا۔ آج بیت اللہ میں سارا وہ پانی استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب وہ بھاگی اور انہوں نے چکر لگائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کی قربانی تو آنے والے وقتوں کے لیے زندہ رکھا، اللہ نے اس توکل کو بھی زندہ رکھا کہ دیکھو آج تم جو صفا مروہ کر رہے ہو اس کے پیچھے لاجک دیکھو کہ آج اس کا ارکان کیوں بنایا۔ اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ عورت اللہ پہ توکل کر کے جنگل میں ٹھہری تھی، اس صحرا کے اندر ٹھہری تھی، اس بیاباں کے اندر ٹھہری تھی، اور اس نے اللہ کے لیے یہاں دوڑی تھی، کسی سے گلے نہیں کیے تھے کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں پانی نہیں ہے، وہ دوڑ رہی تھی پانی کے لیے، اپنے بچے کے پانی کے لیے، لیکن کسی سے گلا نہیں کر رہی تھی، آؤ بکار نہیں کر رہی تھی، اپنے شوہر کو کوسنے نہیں دے رہی تھی کہ میں چھوڑ کے چلا گیا، بچے کے لیے پانی تک کا انتظام نہیں کیا، وہ دوڑ رہی تھی، اللہ سے پانی مانگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اتار کے کہا ان کے لیے پانی پیدا کرو، پانی نکالو ان کو۔ اللہ کا حکم زمین مانتی ہے، ہر شے مانتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دیا۔ آج ہمارے راستے بند ہو جائیں، ہمارے روزگار کے اندر جو ہے برکتیں اٹھ جائیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کیا گناہ ہوا یا ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہو، ہم فوراً 4-5 دن بعد اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، مزاروں کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کچھ کہیں تو ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑا، اس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آ گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے سامان جو کچھ تھیلیوں کے اندر ہوتا ہے، کچھ اس کے لکڑی اس میں پوٹلے میں ہوتا ہے، وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو راستے میں مشرکین مکہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ تم ہمیں کاروبار کرنے دیتے ہو، گھر کے حالات ہم لوگ اتنے خراب ہو گئے، نہ ہمیں روزگار دیتے ہو، نہ ہمیں رشتے دیتے ہو، نہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہو، ہم یہاں سے ہجرت کریں۔ تو وہ بولتے ہیں بچے ہمارے ہیں، بچوں کو دے دیں، بچوں کو بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عورت بھی ہماری قبیلے کی ہے، یہ کہاں سے آپ کے ساتھ جائے گی، اس عورت کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت دولت ان کے پاس ہوتی ہے وہ بھی چھین کے کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے مکہ میں ہی کمائی ہے۔ تو بیچارے خالی ہاتھ، بغیر بچوں کے، بغیر بیوی کے، بغیر مال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، بھوکے اور پیاسے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں رسول اللہ سب دے دیں، لیکن کوئی گلا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارا کارساز، سب دلا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اللہ نے ان صحابہ کے لیے آیت قرآن کے اندر نازل کی کہ وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ یہ مشرک اپنے اعمال نامے دے کے موت کو پکاریں گے، اور یہ اللہ کے مومن بندے جب ان کے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور یہ خوش ہو جائیں گے اور اپنے گھر والوں میں خوش و خرم لوٹ جائیں گے، اللہ کہے گا جاؤ اپنے بیوی بچوں میں لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جنت ہے، وہ تمہارے معاملات ہیں، وہ تمہارے بیوی بچے ہیں، جاؤ ان کے اندر، ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنی بیوی بچوں کے پاس اور کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اور ایک شخص جو مشرک ہوگا وہ اپنے اہل و عیال میں مگن ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے گا، اور وہ وقت ہوگا کہ وہ اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے اور آپ وہاں پہ جب کچھ لوگ جمع تھے، آپ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک عورت بار بار کسی بھی بچے کو اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی اور چھوڑ دیتی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے؟ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا، تو یہ اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے دودھ پلانے لگتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اس کا بیٹا دلائے. پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے کیا یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہا رسول اللہ یہ تو اس کی غم میں پاگل ہو گئی, یہ اس کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کسی کو وہ آگ میں ڈالے. وہ بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, وہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ آگ پہ جائے, لیکن آدمی خود آگ خریدتا ہے, خود آگ کا سودا کرتا ہے, خود آگ والے اعمال پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کے اندر فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو گے کبھی فلاح نہ پاؤ گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندو غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کرو, 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں, مردار, بیت وقون, خنزیر اور وما اہل بہ لغیر اللہ, وہ کھانا جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. ہمارا دین جبھی قابل قبول ہوگا جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھامیں گے, کیونکہ اس قرآن کے مترجم, اس قرآن کی تفسیر وہ مانی جائے گی جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے, نہ کسی انجینئر کی مانی جائے گی, نہ کسی دیوبندی کی مانی جائے گی, نہ کسی بریلوی کی مانی جائے گی, نہ کسی اہل حدیث کی مانی جائے گی. یہ مسلک پرست ہیں, انہوں نے اپنے آپ سے تشریح کی ہیں, اپنی زبانی تشریح کی ہے. قرآن کی تشریح وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے, کیونکہ آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی. اللہ نے اس کتاب کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں جس بات کا حکم دیں وہ بات کرو, جس بات کا تمہیں منع کر دیں وہ بات نہ کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو انتباہ کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں کی. وما ینطق عن الہویٰ, قرآن گواہی دیتا ہے آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک قتل کا مقدمہ لایا گیا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ نے فیصلہ کیا ہے ہاتھ کٹیں گے اس سے. اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا رسول اللہ یہ ایک اچھے خاندان کی عورت ہے, یہ کہاں چوری کرتی, بس وہ ایسی مغالطے میں کچھ ہو گیا ہو. آپ غصے میں آ گئے, اتنے بڑے صحابہ پائے درجے کے صحابہ کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چلو ہم ریویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس کے کسی بیگ میں ڈال دیا ہوگا. کوئی شک آپ نے نہیں لگائی. آپ نے کہا جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس بات پہ بولنے والے؟ اور پھر آپ اگلی بات کتنی سخت کہتے ہیں, کہا یہ تو فاطمہ بنت قیس کی, اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اللہ کی قسم میں 1 منٹ نہیں لگاتا اس کے ہاتھ کاٹتے, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ کیسے کر سکتی ہے. لیکن میں اللہ کے احکامات کو ادھر نازل کرتا, نافذ کرتا, 1 منٹ کے لیے نہیں سوچتا, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اللہ نے جو نازل کر دیا اپنے قرآن کے اندر, جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے فاولئک هم الکافرون, وہ کافر ہو جائیں گے, وہ ظالم ہو جائیں گے, وہ فاسق ہو جائیں گے. ہمارا دین, ہمارا عمل وہی قبول ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جو صحابہ کرام جو کر کے گئے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو ہمیں 2 پڑھنی ہے, 3 پڑھ دی تو وہ نماز 3 رکعت میں ہم ظاہر سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے, ہم وہاں اللہ کی تسبیح کریں گے, لیکن وہ گناہ ہو جائے گی ہمارے لیے, وہ عمل ہمارے لیے قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قربانی کی ہے تو ہمیں بھی نماز کے بعد کرنی پڑے گی. ہم نے نماز سے پہلے کی تو وہ ہماری قربانی نہیں ہوگی, اللہ منہ پہ مار دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں اذان نہیں دی تو ہمیں بھی اذان نہیں دینی ہے. ہم نے اگر وہ اذان دے دی, وہ اذان باعث رحمت باعث ثواب نہیں بنے گی. دین میں کام وہی کرنا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اس کے بعد کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث مسلک پرست بولے اس کی بات نہیں ماننی. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن چھوڑ کے گئے کہ لوگوں واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی کتاب مضبوطی سے تھامنا, ولا تفرقوا, فرقے نہ ہونا, ہمیں فرقے نہیں ہونا. ایسا سخت دن آنے والا ہے, ایسا سخت وقت آنے والا ہے. ایک بڑی طویل حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو چاند کی طرح دیکھو گے, جس طرح 14ویں کا چاند ہے, اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. اپنی نمازوں کی میں کوتاہیاں نہ کیا کرو, صحابہ سے فرمایا. کہا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن پہچان جائیں گے. جو لوگ اس دین کے, جو میرے باغی ہوں گے, جو اللہ کے باغی ہوں گے, وہ اللہ کو نہیں پہچان پائیں گے. وہ اپنے باطل معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے, باطل لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی. پھر ان کو اس
پل سراج سے گزارا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے کانٹے ایسے ہولناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, پھر بھی آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کہا کہ اس پہ سے گزرتے ہوئے ہر شخص اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوگا, لیکن مشرک اللہ کے باغی اس میں گر جائیں گے, ان کانٹوں کی نظر ہو جائیں گے, اس جہنم میں چلے جائیں گے, پھر ان کے لیے عذاب پہ عذاب آتا رہے گا. اور وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں, قرآن پاک ترجمے سے پڑھوں. یہ قرآن یہ حدیث ہمیں ترجمے سے پڑھنا ہے. عمل وہ سلیکٹ کرنا ہے, وہ پسند کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. اس کے علاوہ کسی اور کا فلاں کا اس نے کہ یہ ٹی وی میں آتا ہے وہ اس طرح کہتا ہے, بڑی اچھی بات کرتا ہے, بات اس کی اچھی ہے جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی اس کی بات اس کے منہ پہ مار دو, اس کے پیچھے کبھی نہ جاؤ. وہ راستہ جہنم کا راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئے. جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پہ توکل کرنا سکھایا. آپ نے کہا لوگوں اذا سالتا فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ, جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو. آپ نے کہا تمہاری ہانڈی میں نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو, تمہارے جوتے کا تلسم ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کے گھر تو کئی دن تک گوشت نہیں پکتا تھا, آپ کھجور پہ سرکے پہ گزارا کرتے تھے, لیکن آپ شکر کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے, کسی کے آگے شکوہ نہیں کیا, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ نے اللہ سے لوگوں کو بھی یہی بتایا, لوگوں اللہ سے مدد مانگو. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا. آپ نے پوچھا تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ مجھے بیماری سے دور کرے گا. آپ نے کہا اگر تو یہ پہنے مر گیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. مت لٹکاؤ چیزیں. من تعلق شیئن, جو کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اس کے حوالے کر دے گا. عیسائی سلیب لٹکا رہے ہیں, یہودی جو ہیں وہ اور طرح کی چیزیں لٹکا رہے ہیں. شیعہ کا گھر دیکھو وہاں علم لٹکا ہوا ہے, پنجہ لٹکا ہوا ہے. یہاں نام نہاد مسلمان گھوڑے کی سم اپنے دروازے پہ لگا دیتا ہے, جو دن بھر پیشاب میں ڈوبی رہتی ہے وہ سم لگا دیتا ہے. گاڑی لیتے ہیں 30 لاکھ روپے کی اور نیچے بچے کا جوتا باندھ دیتے ہیں اس کے اندر. گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کی سینگ چھتوں پہ لگا دی جاتی ہے کہ ہمیں بلا سے روکے گی. سواری کی دعا ان کو یاد نہیں ہوتی, کھانا کھانے کی دعا ان کو یاد نہیں ہے, کھانا کھانے کے بعد کی دعا ان کو یاد نہیں ہے, وضو ان کو نہیں آتا, کون داتا ہے وہ ان کو نہیں پتا. پھر اسی چیزوں کے آگے ان سنگوں سے, ان گھوڑوں کی سموں سے, پیشاب میں ڈوبی ہوئی ان چپلوں سے یہ مدد مانگتے ہوئے آپ کو ملیں گے. قرآن پڑھنے کا ان کو نہیں پتا. آپ دیکھیں جاہل سے جاہل آدمی سے آپ پوچھیں موبائل سیٹ کون سا اچھا ہے, وہ فوراً کہہ دے گا آئی فون سب سے اچھا ہے. اس سے آپ پوچھیں آج کل کون سا ماڈل آیا ہوا ہے, وہ ماڈل بتا دے گا, اس کے فیچرز بتا دے گا. یا اس کے پاس سستا سا تو موبائل ہوگا, اس میں آپ کو واٹس ایپ کے سب چیزیں دکھا دے گا جو اس کے سے چھو کے نہیں گزری, لیکن اس کو اس کی جستجو تھی, اس کا شوق تھا, اس نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھ لی. آج کراچی میں ہمیں کتنی حیرت ہوتی, پتہ نہیں کون سے علاقے سے لوگ جانور بھیجنے آتے ہیں, وہ لوگوں سے کیش نہیں دیتے, کہتے بھائی ہمیں آپ ٹرانسفر کریں, اپنا بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں اور اپنے موبائل میں فوراً میسج دیکھتے کہتے ہیں ہاں بھائی اب آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیے, وہ آپ جانور لے جائیں. جس کو لکھنا تک نہیں آتا, کیلکولیٹر پہ حساب نہیں آتا, لیکن موبائل اس کی ضرورت کی چیز تھی, اس نے اس چیز کو پکڑ لیا, اس کو سمجھ لیا, اس کو سیکھ لیا, اب کروڑوں لاکھوں روپے کا بزنس کر رہا ہے, اس میسج کے اوپر اپنے لاکھوں کے جانور دے رہا ہے. لیکن اس میسج کو پسے پوچھ ڈال دیا, اس کو نہیں سیکھا, اس کو مولوی کے حوالے کر دیا کہ اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, یہ قرآن آسان ہے لوگوں کی سمجھ کے لیے. الرحمن بڑی بابرکت ذات ہے, علم القرآن, جس نے لوگوں کو قرآن کا علم عطا کیا. ہمیں سکون کب ملے گا؟ جب ہم صبح اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کو پکاریں گے, اللہ پہ توکل کریں گے, مسلمان ہوں گے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی فرقے میں نہیں پڑے. آپ کو فرقوں سے شدید نفرت تھی. آپ تو اپنے آخری خطبے میں یہ کہہ کے گئے, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آپ غریب صحابہ کو سب سے زیادہ اپنے ساتھ رکھتے تھے.
آپ مہاجرین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو غریب لوگ تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، جب شہید کر دیا گیا ان کو، تو انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ میرا جنازہ پڑھائیں گے. اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جو روم سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب سے غریب آدمی تھے، سب سے مفلس آدمی تھے، اور اتنی بڑی سلطنت کا والی امیر المومنین عمر ابن خطاب، جس سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، اس کی شہادت ہو رہی ہے، اور وہ کیا اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ صہیب ابن رومی رضی اللہ عنہ میرا جنازہ پڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ راتوں کو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے، صہیب رومی تہجد پڑھتے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہوں گے. تو آپ نے اسی شخص کو آگے کیا کہ شاید یہ میرے لیے دعا کرے گا. صحابہ کو تو دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، لیکن آپ نے پھر بھی اللہ کے آگے اس کو کھڑا کیا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، جس کی راتیں سجدوں و قیامہ میں گزرتی تھی، جو ڈرتا تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو ہمیں بھی عمل وہ کرنے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو، جس سے اللہ راضی ہو. وہ عمل ہم کریں گے تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گے، جو اللہ کے لیے خالص کیے جائیں گے. ورنہ میرے بھائیوں، یہ زمین اللہ تعالیٰ ایک دن ہلا دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جو اس کے اندر ہے وہ نکال کے پھینک دے گی. پھر انسان ہی کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس کی ساری زمین، اس کی جائیداد سب ختم ہو جائے گی. پھر کہے گا یہ وہی وقت ہے اللہ تعالیٰ جس کو تو جھٹلاتا تھا. سب کو اللہ کے آگے پیش ہونا پڑے گا، اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی جواب دینا پڑے گا. یہ زندگی کا کیا پتا ہم کتنا بڑا رسک لے کے گھوم رہے ہیں. ابھی 5 منٹ میں ہم ختم ہو جائیں. کیا کوئی اپنی آنکھوں کی ٹیوننگ کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے دل کو روک سکتا ہے؟ ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارا دل ورکنگ میں ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارے پھیپھڑے پمپنگ کر رہے ہوتے ہیں، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم کس وقت سوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. رات کو ہمارے سونے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا. رب ہمارے پورے جسم کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اختیار میں ہے کیا چیز ہے ہمارے اختیار میں جو اتنا غرور، اتنا تکبر اس زندگی کے اوپر، اس منٹ کی سانس کے اوپر، جو 1 منٹ میں دھوکہ دے جائے گی. دماغ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، جس وقت چاہے دماغ کو اپنے قبضے میں کر لے گا، پالج ہو جائے گا. آپ قدم بھی نہیں بڑھا سکو گے، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، واش روم تک نہیں جا سکو گے. جس ٹائم چاہے گا اندھا کر دے گا، جس ٹائم چاہے گا دل روک دے گا، جس ٹائم چاہے گا سانس روک دے گا. وہ تھوڑی دیکھے گا جوان ہے، بچہ ہے، بڈھا ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ مردہ نکلتا ہے، کوئی 150 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو موت نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں اب تو مر جاؤ، اتنی زندگی گزار دی، آنکھیں بھی میں نظر نہیں آتا، چل بھی نہیں سکتے، پھر بھی اللہ نے زندگی دی ہوتی. لوگ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہے جتنا زندہ رکھے، جس کا جسم جتنے چاہے صحیح طریقے سے سلامت رکھے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم نہ خود سو سکتے ہیں، نہ خود اٹھ سکتے ہیں. سب اللہ نام. ہم اپنا نوالا نہیں اتار سکتے، سانس کی نالی میں چلا جائے ختم. ہمارا جو لعاب گر رہا ہے وہ ہمارے نوالے کو اندر سلپ کرتا ہے. اندر کی مشینری ہماری چلتی ہے، کون چلا رہا ہے اس کو، کون اپڈیٹ کر رہا ہے، کون اس کی ریپیئرنگ کر رہا ہے، کون مینٹیننس کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. روز اس کو صحیح کر رہا ہے. پسینہ نکل رہا ہے، آپ کا خون ریفائن کر رہا ہے، پیشاب نکل، یورین پاس ہو رہا ہے، آپ کے گردے ریفائن ہو رہے ہیں. پورا سسٹم اللہ چلا رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں. ہم نہیں سنتے. کیسے نہیں سنتے؟ تمہیں سنائے گا اللہ تعالیٰ، اور ڈنڈوں سے سنائے گا، ڈنڈوں سے سمجھائے گا کہ دیکھو تم نے اس وقت اس کو جھٹلایا، اس وقت تمہارے پاس اختیار تھا، آج وہ اختیار ختم ہو گیا. اب وہ ساری چیزیں میں نے تم سے لے لی، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. پیاس تو تمہیں میں ایسی لگاؤں گا کہ تم بھوکے اونٹوں کی طرح بھاگو گے، پیاسے اونٹوں کی طرح پانی کی طرف. لیکن پانی کی جگہ کھولتا ہوا تانبا ہوگا، اور تم مجبور اور لاچار ہوتے وہ تانبا اٹھاؤ گے اور اپنے منہ کے اندر انڈیلو گے، اور وہ تانبا تمہاری آنتوں کو کاٹ دے گا. تمہیں بھوک لگے گی، تم زخم کی طرف بھاگو گے، اور وہ دیکھو گے کانٹے دار پھل ہے، لیکن پھر بھی تم اس بھوک سے لاچار ہو کے اس پھل کو اپنے جسم میں اتارو گے، اور وہ تمہارے منہ کو چھیلے گا، تمہارے گلے کو چھیلے گا، تمہاری سانس کی نالی میں پھنس جائے گا. تم پھر گندا پیپ پیو گے، کھولتا ہوا تانبا پیو گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو اس کا مزہ. انک انت العزیز الکریم. بہت عزت دار بنتے تھے، بہت تمہارے اندر غرور تھا. آج یہ عذاب اور یہ چیزیں جو تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہیں تم نے حق کو جھٹلایا. اگر تم ہماری بات مانتے، ہم تمہارے سر کے اوپر تاج رکھتے،
ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے, ہم تمہارے سر کے اوپر تاج رکھتے, ہم کبھی تمہارے سے ناانصافی نہیں کرتے. آج اللہ نے کسی کو ہدایت دی, اللہ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی آج اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہے تو وہ جنت کے اندر اپنا گھر بنا رہا ہے, جنت کے اندر اپنا گھر بنا رہا ہے. کوئی اللہ کے گھر کے لیے تعمیر کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی, صحابہ کتنے خوش ہوئے. رسول اللہ خود بھاگ کے مٹی لے کے آ رہے تھے, خود پتھر لے کے آ رہے تھے, خود آپ نے چٹائی ڈالی. آپ نے جب سجدہ کیا تو آپ کے یہاں پانی لگا تھوڑا سا. تو اس رات بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی کی چھت ڈالنے کے صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے. صحابہ نے کھجور کی ٹہنیوں سے چھت ڈالی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ بارش ہوئی تھی تو پانی ٹپکا تھا, تو آپ کے ماتھے مبارک کے اوپر پانی لگا. صحابہ نے دیکھا, بولا اللہ کے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اور دے گا انشاءاللہ. الحمدللہ آج ہماری یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد بن گئی, اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے اندر مساجد بنا دے گا. یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ بڑے افضل کام ہے. جو اس میں جتنا حصہ لگا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. پھر اس کو آباد کرنا ہے, اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اس میں اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے. عثمان رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے خوش نصیب جو مسجد کے لیے جو ہے اس زمین کو خرید کے دے, اور وہ زمین بہت مہنگی بک رہی تھی. عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس مسجد کو آپ کے لیے دین کے اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں, آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی. حالانکہ اس نے 7-8 کتنے گنا پیسے زیادہ لیے, آپ نے اس کو پیمنٹ کری اور آپ نے مسجد لے کے دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے, کہا عثمان تم کچھ بھی کرو, تم اللہ کی جنت میں جاؤ, اللہ تمہارے محل بنائے گا. تم نے اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی پریشانی کو جو ہے وہ حل کیا ہے. تو انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے توفیق دی, آپ کی صحبت ہے, آپ کی محبت ہے, آپ نے ہمیں دین سکھایا, اللہ نے ہمیں دین دیا, آپ نے آ کے ہمیں دین سکھایا. ہم تو دین اسلام پہ تھے ہی نہیں, آپ نے ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم تو اس دین کے لیے سب قربان کر دیں گے جس نے ہمیں اتنے بڑے عذاب سے بچایا, اتنی بڑی تباہ کاری سے بچایا. اصل کامیابی آخرت ہے, یہ آپ سب اور مجھ سمیت سب سوچ لیں. آدمی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کے پاس جائے, فمن زحزح عن النار, اور جہنم کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, فقط فاز, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اب کامیابی ہے. اور بچوں سمیت گھر والوں سمیت دیکھیں, اچھا اخلاق ہوگا, اچھا کردار ہوگا, لوگ آپ کو کھائیں گے, لوگ آپ کو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, آپ کو اپنا کام کرنا. بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے, آپ بس جو آپ کو ہم دے رہے ہیں آپ وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں, آپ کا کام ختم ہو گیا. بس باقی وہ لوگوں سے حساب لینا اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی قربانی قبول و منظور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بنوائے, اور جو اس پہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر ان کا محل بنائے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے. پروردگار عالم اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں, چاہے وہ روزگار کی پریشانی ہو, رشتوں کی پریشانی ہو, بیماری ہو, اللہ تعالیٰ اس سے ان کو دور کر دے. مالک ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور پیدا کر. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دین سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا اور ہماری زبانوں کو ورد کرنے والا بنا دے, تیرا ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے کانوں کے اندر ایسی ہو کہ ہم تیری تلاوت سننے کا شوق پیدا ہو, تیری بات سننے کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت جو ہے وہ عطا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.